صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بولو تو سچ بولو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ 3 باتوں کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اور 3 باتوں کی ذمہ داری مومنین کو دی ہے کہ 3 کام تم کرو اور 3 کام ہم کریں۔ 3 کام اگر تم کر لو تو تمہیں انعام ملے گا، بشارت ملے گی، خوشخبری ملے گی۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو ایمان تمہارے پاس ہے اس ایمان کے تقاضے پر تم اتر جاؤ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے دل میں صرف خوف اگر ہو تو اللہ کا ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم جھکو تو صرف اللہ کے سامنے جھکو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات کے مطابق تم زندگی گزارو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے، منع کیا ہے، ان کاموں سے تم رک جاؤ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو تم کرو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو رسول بھیجا ہے اس رسول کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم زندگی گزارو۔ اگر تم یہ کام کرتے ہو تو تمہیں ہم بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری ذمہ داری، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جی چاہتا ہے کہ گناہ کریں، جی چاہتا ہے کہ کسی کا سامان اٹھا لیں، جی چاہتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائیں، جی چاہتا ہے کسی کو نقصان پہنچائیں، جی چاہتا ہے کسی کو ستائیں، لیکن اس وقت فوراً اللہ کا ڈر غالب آ جائے کہ نہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اس کام کو کر لو تمہارے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر بڑھ جائے۔ دنیا کے لوگ نہیں دیکھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں، دنیا کے لوگ سو جاتے ہیں، جب ہمارے قدم گناہ کے لیے چلتے ہیں اسی وقت دل میں یہ بات آ جائے، ٹھیک ہے دنیا والے سو چکے ہیں لیکن دنیا والوں کے پالنے والے رب ابھی جگا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کہ انسان اس وقت جو خوف پیدا ہو جائے اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ 2 کام، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی تم بات کرو، چاہے وہ بات گھریلو ہو، چاہے بھی بچوں کے درمیان ہو، چاہے دوست احباب کے درمیان ہو، چاہے ان باتوں کا تعلق دین سے ہو، چاہے ان باتوں کا تعلق دنیا سے ہو، چاہے ان باتوں کا تعلق کاروبار سے ہو،
چاہے ان باتوں کا تعلق لین دین سے ہو، چاہے ان باتوں کا تعلق کسی اور معاملے سے ہو، اس میں تم جھوٹ کو جگہ نہ دو، سچ بولو۔ اگر یہ 3 کام تم کر لو، ان 3 کاموں کی ذمہ داری تم لے لو، تو ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ تینوں کام بہت ہی اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ جائیں۔ پہلا کام کہ مکمل ایمان پر کھڑے ہو جاؤ، نماز وقت پر پڑھنا، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو وقت پر زکوٰۃ ادا کر دینا، روزہ فرض ہو گیا تو روزے کو ادا کرنا، اور اگر حج فرض ہو گیا تو حج کو ادا کرنا۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جس کے اندر ایمان جتنا مضبوط ہوگا عمل پر وہ اتنا ہی کھڑا ہوگا، اور جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا عمل پر وہ اسی اعتبار سے کھڑا ہوگا۔ جو ایمان مسجد نہ لا سکے، جو ایمان نماز پر کھڑا نہ کر سکے، جو ایمان حرام سے بچا نہ سکے، جو ایمان گناہوں سے بچا نہ سکے، جو ایمان حقوق ادا نہ کروا سکے، اس ایمان پر ہم بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پاس بھی راحت مل جائے گی اور جنت بھی مل جائے گی۔ یہ کیسے ہو؟ جو ایمان مسجد تک نہ لا سکے، نماز پر کھڑا نہ کرا سکے، زکوٰۃ ادا نہ کروا سکے، روزہ نہ پورا کروا سکے، اور حج نہ پورا کروا سکے، گناہوں سے نہ بچا سکے، تو اس ایمان پر ہمارا اتنا بھروسہ ہے کہ جنت دلا دے۔ میرے بھائیوں، جنت تک جانے کے لیے بہت ہی مضبوط ایمان چاہیے، پختہ ایمان چاہیے، مکمل ایمان چاہیے۔ وہ ایمان جو نماز پر مکمل کھڑا کر دے، وہ ایمان جو گناہوں سے مکمل بچا دے، وہ ایمان جو روزے پر کھڑا کر دے، وہ ایمان جو زکوٰۃ دینے پر مجبور کر دے، وہ ایمان جو حج کرنے پر مجبور کر دے، وہ مکمل ایمان چاہیے۔ ظاہر بات ہے ہر آدمی کو اپنے ایمان کے بارے میں خود معلوم ہے تو ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا کمزور ہے۔ ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ اپنا خود وہ فیصلہ کرے کہ اس کا ایمان کیا ان تمام اللہ کے حکموں پر کھڑا کرواتا ہے کہ نہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی ان منہیات سے روکواتا ہے کہ نہیں جن منہیات سے اللہ نے منع فرمایا اس کو تم نہ کرو۔ دوسری چیز، اللہ سے ڈر اور خوف ہمارے دل میں اتنا پیدا ہو جائے کہ جی تو بہت کچھ کرتا ہے لیکن وہاں پر اللہ کا ڈر سامنے آ جائے اور اس کو ترک کر دے۔ تیسری چیز، چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ کا سہارا نہیں لے، چاہے وہ لین دین میں ہو، چاہے وہ تجارت میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، معاشرات میں ہو، گھریلو زندگی ہو، بیرونی زندگی ہو، ہر حال میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے۔ اگر یہ 3 کام ہم کر لیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی ہم اصلاح کر دیں گے۔ اصلاح کے لیے چھوٹے بچے کو مدرسے میں داخلہ دلواتے ہیں تاکہ وہ اچھا بن جائے، بڑا ہو کر کے وہ نیکی کا کام کرنے لگے، عالم بن جائے، حافظ بن جائے، مفتی بن جائے، ادارے میں داخل کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے، اصلاح کے لیے۔ اور پھر اصلاح کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی خانقاہ پہنچ جائے، پیر کے پاس خانقاہ پہنچ جائے، ولیوں کے پاس ان کے خانقاہ میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرے، بیٹھ ہو جائے، یہ بھی اصلاح کا طریقہ ہے۔ اور اصلاح ہی کے لیے لوگ جماعت پہ بھی نکلتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، کبھی اس لیے نکلتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر 3 کام تم کر لو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو ہم درست کر دیں۔ بتائیے یہ 3 کام اگر ہم کر لیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال کو ہم درست کر دیں۔ پہلا انعام،
اور دوسرا انعام کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ رات دن نہ جانے ہم سے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جان کر کے بھی، انجانے میں بھی، اور بھول سے بھی ہر اعتبار سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور ان گناہوں کو اللہ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سے ایسے ایسے گناہ سرزد ہو گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دوسرا انعام ہم تمہیں یہ دیں گے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا جو سب سے بھاری انعام ہے کہ تمہیں ہم کامیاب کر دیں۔ کامیابی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تمہیں ہم جنت دے دیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی اس آیت میں فرمایا تین کام ہم کرتے ہیں، تین کام تم کرو، تین کاموں کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، تین کاموں کی ذمہ داری تم لے لو۔ اگر ہم تین کاموں کی ذمہ داری کو نبھا لیں یہ تین انعام مل جائیں، یہ تین انعام مل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، جب بھی تم کوئی کام کرو سب سے پہلے تم اپنی نیت کو درست کرو۔ نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا، نیت کیا ہو؟ اخلاص ہو، نیت کیا ہو کہ میرا رب میرے اس کام سے راضی ہو جائے۔ کام و نمود نیت نہ ہو، ریاکاری نیت نہ ہو، دکھلاوا نیت نہ ہو، کسی کو اپنے بڑکپن ظاہر کرنے کے لیے نیت نہ ہو۔ اگر نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کو کی خوشی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تم جیسی نیت کرو گے ویسے ہی تمہارے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہماری نیت خالص یہ ہونی چاہیے کہ میری نماز سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرا رب بھی راضی ہو جائے اور جو دیکھے وہ یہ مجھ سے کہے کہ آدمی نمازی ہے، تعریف ہو، لوگوں میں چرچا ہو، لوگ جب بیٹھے تو ہمارے نمازی ہونے کی گواہی دیں، اگر یہ دل میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس ارادے سے عبادت کی اس نے شرک کیا۔ جس نے اس ارادے سے عبادت کی اس نے شرک کیا۔ جس نے نماز اس ارادے سے پڑھی لوگ دیکھ کر کے خوش ہوں گے، لوگ دیکھ کر کے ہماری تعریف کریں گے، لوگ دیکھ کر کے ہمیں نمازی کہیں گے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا شخص اگر یہ نیت کر کے عبادت کر رہا ہے تو پھر اس نے شرک کیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے میں یہ نیت کرتا ہے کہ روزہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے اور لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ روزہ دار ہے، تو اس نے شرک کیا۔ پھر آگے فرمایا اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، صدقہ اگر اس ارادے سے کرتا ہے کہ لوگوں میں میرا چرچا ہو، لوگوں میں میرا نام ہو، لوگوں میں ہماری شہرت ہو اور اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے شرک کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو بھی عبادت کریں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور یہ نیت ہماری ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اگر عبادت تھوڑی ہوگی وہی عبادت بڑی بن جائے، وہی ڈھیر ساری نیکیوں کو جمع کر لیتی۔ اگر عبادت ڈھیر ساری جمع ہو جائے اور نیت صرف دکھلاوے کی ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی کیسی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، اگر بعد والے لوگ اور پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرنے، دونوں کی نیت میں فرق ہے۔ صحابہ نے ایک کھجور کی گٹھلی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کیے، بعد والے اور پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر لیں تو صحابہ کی اس ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟
وہاں پر اخلاص ہے، وہاں پر نیت صرف رب کو راضی کرنے کی ہے. ہمارے یہاں نیت کیا ہے؟ لوگوں کو دکھلانے کی ہے، ریاکاری کی ہے، نام و نمود کی ہے. اسی لیے ہم اپنی نیت کو صاف کرتے ہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ جب بھی تم کوئی بات کرو، جب بھی تم کسی سے گفتگو کرو، اس سے زد رکھو، لا یعنی گفتگو ہرگز تو مت کرو، لا یعنی گفتگو تم ہرگز مت کرو. اس لیے لا یعنی گفتگو سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تمہارے گناہ اکٹھے ہو جائیں گے. اگر تم کسی کی غیبت کر رہے ہو، چغلخوری کر رہے ہو، پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہو، تو تم اپنی نیکیاں اس کے نام کر رہے ہو اور ان کی برائی کو اپنے نام کر رہے ہو. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زبان کو جتنا ہی خاموش رکھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. 100 بیماریوں کا علاج ہے اپنی زبان کو خاموش رکھنا. ضرورت کے مطابق گفتگو کرے ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ وہ آدمی تم میں سے مومن کامل نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرتا ہو، بلکہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی تم وہی چیز پسند کرو. ایسا نہیں کہ اپنے لیے تم عمدہ سامان پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے تم گھٹیا سامان پسند کرو، اپنے لیے تم اچھا کھانا پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے تم گھٹیا کھانا پسند کرو. نہیں، یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کامل وہی ہو سکتا ہے جو کچھ اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے. تو 6 باتیں ہوئی. 3 باتوں کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی اور 3 باتوں کی ذمہ داری انسان پر ڈال دی کہ 3 کام تم کر لو، 3 کام ہم کر لیتے ہیں. اگر ہم یہ 3 کام کر لیں، پہلا کام ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان کی جو ضرورت ہے وہ کس طرح سے پوری ہو جائے. نمبر 2، اللہ سے ڈر، اللہ سے خوف ہمارے دل میں ہو جائے. نمبر 3، سچ بولنے کا ہم انتظام کر لیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیں. تو یہ 3 کام اگر ہم کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں بشارت ملے گی. وہ بشارت کیا ہے؟ نمبر 1، تمہارے اعمال کو ہم درست کر دیں گے. نمبر 2، تمہاری گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے. نمبر 3، جنت میں ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے. میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم سب یہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. اب 2-4 باتیں اور مجھے کرنی ہیں آپ کے سامنے کہ ابھی 2 دن کے بعد ایک مقدس رات آنے والی ہے جس کو ہم آپ شب برات کہتے ہیں. اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس رات کی من جملہ تمام فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں بنو کلب کے بکریوں، قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بعد کے تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں. مگر وہ لوگ جو کینہ رکھنے والے ہیں، قتل رحمی کرنے والے ہیں، والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. قبیلے بنو کلب، یہ اس قبیلے میں لوگوں کے پاس بکریاں بہت ہیں. ایک آدمی کے پاس ہزار بکریاں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو کلب کی بکریوں کی مثال دی. قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بال کے تعداد کے مطابق انسانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. تو اس رات میں ہمیں عبادت کا انتظام کرنا چاہیے. عبادت کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. آپ کی طبیعت ہے کہ ہمیں تسبیح پڑھنی ہے، آپ تسبیح پڑھیے. آپ کی طبیعت ہے ہمیں تلاوت کرنی ہے، تلاوت کیجیے. آپ کی طبیعت ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھیں. انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں. مسجد کوئی مخصوص نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں
جاتے ہیں، لیکن مسجد میں اکٹھا ہو کر جھگڑا لگا کر اور سارے کچھ بدعات رسومات خرافات کو جنم دے کر عبادت کریں۔ سارے لوگ آئے ہیں ایک طرف سے بیٹھ کر کے تسبیح بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اجتماعی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ یہ انفرادی طور پر جتنا عمل آپ کر سکتے ہیں، جب تک کر سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات کریں۔ جب تک آپ کی طاقت اور آپ کے اندر قوت ہے برداشت کرنے کی، تب تک آپ عبادت کرتے رہیں اور اس کے بعد آپ سو جائیں۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ قبرستان جانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس رات میں یاد رکھیے، اگر ہم اس نیت سے جاتے ہیں کہ آج قبرستان جانا ضروری ہے تو بدعت ہے۔ اگر آپ یہ نیت سے جاتے ہیں کہ آج کی رات میں قبرستان جانا ضروری ہے، بدعت ہے۔ بلکہ جس طرح اور دنوں میں آپ جاتے رہے ہیں، اس رات کو بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اگر نہیں گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف پوری زندگی میں ایک بار جنت البقیع 15ویں شعبان کو جانا ثابت ہے، اس کے بعد سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس رات کو ہر حال میں قبرستان جانا چاہیے، کیوں؟ مردہ انتظار کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ جیسے گاہے بگاہے قبرستان جاتے ہیں، گاہے بگاہے مردہ کے لیے کچھ پڑھ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ پڑھ دیتے ہیں، ایسے ہی اس رات میں ہم جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نیت ہے کہ اس رات میں جانا ضروری ہے، نہیں گئے تو گنہگار ہوں گے، یہ بدعت ہے۔ بات کو سمجھ جائیے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن روزہ رکھنا ہمارے یہاں مشہور ہے کہ دوسرے دن کا روزہ بھی ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، نفل ہے۔ اگر آپ رکھیں تب بھی ٹھیک، نہیں رکھیں تب بھی ٹھیک، انتظام نہیں ہے۔ کوئی نماز مخصوص نماز اس رات میں نہیں ہے کہ اتنی رکعت نماز پڑھنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رکعت نمازیں پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اس رات میں کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔ آپ نفلی نماز جتنی رکعت اپنی بشاشت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، تلاوت کر سکتے ہیں کریے، تسبیح پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ جگ سکتے ہیں جگ کر عبادت کر لیجیے۔ جب آپ پر نیند کا غلبہ ہو جائے آپ اطمینان سے سو جائیے۔ کوئی بھی عبادت کو جیسے ہی آپ مخصوص کریں گے، لازم کریں گے، جبکہ وہ شریعت میں لازم نہیں ہے، وہی چیز بدعت بن جاتی ہے۔ وہی چیز کیا بن جاتی ہے؟ بدعت بن جاتی ہے۔ بلکہ علماء جو ہمیں کہیں اور ہمیں اسی کے مطابق چلنا چاہیے اور اپنے من سے من گڑت کہانی نہیں بنانی چاہیے۔ ہمارا تو امتیاز ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ہم بدعات سے حتی الامکان بچتے ہیں، خرافات سے بچتے ہیں، اور ہر وقت ہم جو نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، وہی کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جو ہمارے علماء بتائیں گے اسی کے مطابق ہم کریں گے۔ تو کیا کام کرنا اس رات میں؟ نمبر 1، آپ اپنی بشاشت کے مطابق عبادت کریں۔ کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کے من میں جتنی رکعت نماز پڑھنی ہے پڑھ سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ انتظام کرنا کہ اس دن حلوہ کھانا بھی ضروری ہے، پکانا بھی ضروری ہے، نہیں پکائے تو پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے، کہاں دیں گے۔ شریعت میں صرف 2 ہی تہوار ہیں، عید اور بقرعید، باقی کوئی تہوار نہیں، کوئی تہوار نہیں ہے۔ عید اور بقرعید شریعت میں، اسلام میں یہی 2 تہوار ہیں۔ محرم، شب برات، شب برات میں جتنے خرافات ہیں
جتنے لوازمات ہیں وہ سب ہم لوگوں کی جانب سے گزارتی ہیں، شریعت کی جانب سے نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کوئی تہوار نہیں ہے اس کو زبردستی ہم لوگوں نے تہوار بنایا ہے۔ محرم کوئی تہوار نہیں ہے زبردستی تہوار بنایا ہے۔ تہوار تو دراصل خوشی کا دو ہی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر یا کس خوشی میں؟ روزہ رکھنے کی خوشی میں۔ عید الاضحیٰ کس خوشی میں؟ آج سارے انسان، سارے مسلمان، سارے مومنین اللہ کے مہمان ہیں، اس خوشی میں گوشت کھاؤ۔ یہ دو تہوار ہیں اسلام میں، تیسرا کوئی تہوار اسلام میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی تہوار نہیں ہے کہ آپ گوشت کا بھی انتظام کریں، آپ حلوہ کا بھی انتظام کریں اور پھر رشتہ داروں میں تبادلہ کریں۔ بعض جگہ تو اس قدر جہالت ہے لوگوں میں، اگر ان غیر مشروع تہواروں میں رشتہ داروں میں لین دین کا تبادلہ نہ ہو، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہائے افسوس، ہم نے سمجھی جوڑا، ہمارے سمجھی نے گوشت روٹی بھجائی نہیں شہرات میں، بہت بیکار آدمی ہے وہ، رشتہ ہی نہیں ختم ہوا۔ آگے کیا کرے گا؟ اس نے میرا بیٹا کو پوچھا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، غیر مشروع تہواروں کو لازم کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے رشتوں میں درار پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو تہوار مشروع ہیں، جب اس میں بھی لین دین جائز نہیں ہے، زبردستی لینا دینا، تو غیر مشروع تہوار میں ان چیزوں کو، ان خرافات کو مدعا بنا کر رشتوں میں درار پیدا کرنا کہاں جائز ہو جائے؟ تو کیا کام کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں۔ عبادت جو سے آپ کر سکتے ہیں، چاہے تسبیح یا تلاوت یا نفل نماز، جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ کا دل چاہے تو قبرستان چلے جائیں، اگر آپ کا دل نہ چاہے تو نہیں جا سکتے ہیں، لیکن لازم کر لینا کہ جانا ہی ہے، نہیں گئے تو گنہگار ہوں گے، یہ بدعت ہے۔ نمبر 3، دوسرے دن اگر آپ کا جی چاہے تو روزہ رکھیں گے تو فضیلت ملے گی، ثواب ملے گا، نفع روزہ ہوگا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، جتنے بھی خرافات اس دن ہم کرتے ہیں، ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق